اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور آج رجب کے 3 دن گزر گئے، کل چوتھی تاریخ ہے۔ رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے بارے میں اس کے اندر عمر میں برکت کی دعا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب، اللہ جی ہمارے رجب کے مہینے میں برکتیں نازل فرمائیے۔ کس چیز میں برکت؟ چیزوں میں برکت تو بہت سی قسم کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وبلغنا رمضان کا معنی یہ ہے کہ عمر میں برکت ایسی عطا فرمائیے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں۔ رجب کا مہینہ، رجب نکلا ہے ترجیب سے۔ ترجیب کہتے ہیں کسی کی عزت کرنا، کسی کا احترام کرنا، کسی کے لیے دل میں ادب اور احترام کے خیالات پیدا ہونا۔ جیسے انسان اپنی ماں کو دیکھتا ہے بھائی، فرماتے ہیں کہ رجب کہتے ہیں ترجیب کہتے ہیں ادب احترام کو۔ آپ کو غصہ چڑھا ہوا شدید، آپ کے کسی دوست کی بات کے اوپر، کسی ملازم کی بات کے اوپر، یا کوئی ایسی بات ہے کہ غصہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے والدہ محترمہ آ جاتی ہیں، تو کیا والدہ پر ویسے ہی غصہ کریں گے؟ غصہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ چلیں اماں تو روز کی دیکھی ہوئی چیز ہے، آپ کو کسی پہ غصہ آیا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، تو غصہ کہاں جائے گا؟ تو اس کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں ترجیب۔ کہ کچھ بھی ہو، پتہ چل گیا کہ رجب شروع ہو گیا، عباس، کسی نے ابا کو قتل کیا تھا، کسی نے ماں کو قتل کیا تھا، کسی نے بھائی کو قتل کیا تھا۔ ترجیب، اب تعظیم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں قاتل جنہوں نے ایک دوسرے کی نسل کو ختم کیا ہے، 40 لوگوں کو قتل کیا ہے، ایک دوسرے کے، دونوں کندھے سے کندھا ملا کے طواف کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے پر غصے کی نظر نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ اس کو ذرا سمجھیں، ہمیں تعلیم کی بھی شدید ضرورت ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے حصے کا کام کر دوں کہ ہم سمجھ لیں کہ رجب کا اکرام کیسا ہے، رجب کی تعظیم کیا ہے۔ تو سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یار مسجد میں بیٹھا ہوں، غلط بیانی نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باہر غلط بیانی کرنا جائز ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ مسجد سے باہر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوں، اس کا ادب کر رہا ہوں، اس کی تعظیم ہے، یہاں پر تو جھوٹ نہیں ہو۔ چلو باہر آدمی کہتا ہے کہ جھوٹ ہو گیا، لیکن یہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دیکھو میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کو دھوکہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ادب کرنا مقصود ہے، آپ کا ادب بتانا مقصود ہے کہ میں آپ کا ادب کرتا ہوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو ترجیب کہتے ہیں، اور مختصر لفظوں میں کہیں تو اس کو رجب کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کی ایسی تعظیم کرو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی ایسی تعظیم کرو کہ اپنی عبادات میں اضافہ کرو، اللہ کی ایسی تعظیم کرو کہ اپنی دعاؤں میں اضافہ کرو۔ امام شافعی
فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کے انوار و برکات پہلی رات میں اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ کوئی بھی دعا کرو پہلی رات میں تو اللہ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جس حدیث کی بنیاد پر فرماتے تھے وہ حدیث کمزور ہے، ایسی کمزور ہے کہ جو فضائل میں چل نہیں سکتی، اس لیے علماء کرام کثرت سے اس میں دعا کرنے کا، اس میں قبولیت دعا کی تعلیم نہیں کرتے، لیکن بہرحال اس کی ایک فضیلت منقول ہے کہ رجب کا مہینہ اس کی تعظیم ہے، اس کا ادب ہے، اس کا اکرام ہے۔ اور تعظیم دیکھیں، جیسے ہم جمعے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں کہ برکت والا دن ہے، عید کے دن کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ برکت والا دن ہے، اس میں کسی سے لڑائی نہیں کرنی، اس میں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اس میں کسی سے مخالفت نہیں کرنی۔ تو ایسے ہی اس مہینے کی تعظیم ہے، اور اس مہینے کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے جتنی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ معاملے میں کچھ تبدیلی کی جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں سے بہترین چیزوں کو الگ کیا ہوا ہے۔ فاختار اللہ المساجد، اللہ نے زمین کے اندر جو سب سے مکرم چیزوں کو بنایا، اس کے اندر جب اختیار فرمایا تو مساجد کو اختیار فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے جب مقامات کو چننا شروع کیا تو سب سے بہترین جو جگہ اللہ رب العزت نے قرار دی وہ مساجد کو، اور پھر جب ان مساجد کے اندر سب سے افضل چیزوں کو جب چنا تو اس کے اندر مسجد حرم کو سب سے اوپر رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر فاختار اللہ الزمان، اللہ تعالیٰ نے زمانے کو چننا شروع کیا، تو زمانے کو چننا شروع کیا تو فاختار اللہ اشہر الحرم، تو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم کو سب سے اوپر رکھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ اشہر حرم مطلب یہ کہ حرمت کے مہینے، نہیں 4 مہینے۔ فاختار اللہ الزمان، اللہ نے جب زمانے کا انتخاب کیا تو زمانے میں سب سے اوپر رکھا اشہر حرم کو، یعنی حرمت والے 4 مہینے، ان 4 مہینے جو اللہ رب العزت نے محترم قرار دیے، ان میں سب سے پہلا مہینہ رجب ہے۔ درجے کے اعتبار سے مہینوں میں سب سے اونچا درجہ رمضان کا ہے، سب سے اونچا درجہ رمضان کا ہے، لیکن حرمت اور برکت کے اعتبار سے اللہ نے ان 4 مہینوں کو الگ کیا ہے۔ اور یہ جو 4 مہینے ہیں، یہ 4 مہینوں میں اللہ نے سب سے زیادہ اعزاز دیا ذی الحج کے 10 دنوں کو، ذی الحج کے 10 دن، اور اس کے بعد محرم، اور اس کے بعد ذی-قعدہ، اور اس کے بعد ذی الحجہ۔ ایک قبیلہ گزرا ہے مزر قبیلہ گزرا ہے، یہ لوگ رجب کے مہینے کا ایسے اکرام کرتے تھے جیسے ہم رمضان کا اکرام کرتے ہیں، اور رجب کے مہینے کو اتنی تعظیم دیتے تھے کہ اس میں قربانی کرتے تھے جیسے ہم ذی الحج میں قربانی کرتے ہیں، اور اس کی قربانی کو خاص نام دیتے تھے عطیرہ، جیسے ہم قربانی کو ضحیٰ کا نام دیتے ہیں، عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو۔ تو کتاب الاضحیہ، تو یہ عربی میں ایک اصطلاح ہے، تو ان کے ہاں اصطلاح تھی عطیرہ، کہ یہ عطیرہ کا مہینہ ہے، رجب جو ہے وہ عطیرہ کا مہینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس میں قربانی کو منع فرمایا، اس کے اندر دوسری چیزوں کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ کفار کا شعار ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو رجب کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہا عن الصیام الرجب کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے سارے مہینے کا روزہ رکھنے کو منع فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے تو صحابہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزہ رکھتے تھے جیسے کہ پورا رجب روزہ رکھیں گے،
اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا ترک فرما دیتے تھے تو صحابہ فرماتے ہمیں ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو رجب کا مہینہ بڑی برکتوں والا